جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال جو دین میں اپنا اٹکل دوڑاتے ہیں، اٹکل والے، ہماری تو یہ رائے ہے، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے امام کی یہ رائے ہے، اور امام بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے دین کا دشمن وہ ہے جو دین میں رائے پیش کرتا ہے، سب سے دین کا دشمن ہے یہ حدیث کے مقابلے میں رائے کو پیش کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ سائل نے کہا آپ کیا اس کو منع کرتے ہیں تو ناجائز کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں اور تو مجھے میری باپ کا فتویٰ بتاتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے نبی کے مقابلے میں چاہے میری باپ کی بات کیوں نہ ہو، چاہے ابو بکر صدیق کی بات کیوں نہ ہو، چاہے تمام امتیوں کی بات کیوں نہ ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے کہ تیرے ابو نے یہ کہا۔ اور یہی معاملہ حضرت عمر کا تھا کہ اہل رائے جو اپنے مرضی سے رائے دین میں رائے پیش کرتے ہیں وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، حدیث کے سب سے بڑے دشمن ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے اہل رائے ہیں جو دین کے معاملے میں اپنی رائے اور قیاس پیش کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر اپنی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، لوگوں دین کے معاملے میں رائے پیش نہیں کرنا، قیاس پیش نہیں کرنا، اس لیے کہ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنی رائے پیش کی تھی دین کے معاملے میں۔ کہا کہ وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں کفار نے روک لیا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، تو ہمیں راستے میں مکے کے کفار نے ہمیں روک لیا اور ہمیں عمرہ کرنے سے منع کیا، تو کفار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، صلح کیا۔ صلح کے اندر مشرکین نے 3 شرائط لکھ دیے اور وہ شرائط بڑے سخت تھے، ہمیں تو بڑا سخت لگ رہا تھا، ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کو ماننے میں راضی ہو گئے تھے۔ آپ راضی تھے، ہم ناراض تھے، یہ ہماری رائے تھی۔ ہماری رائے نبی علیہ السلام کی رائے کے خلاف تھی، ہم کہتے تھے کہ یہ کام ایسا نہ ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ کام ایسا ہوگا، ہم نے مخالفت ہی کی۔ وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے جب معاہدہ شروع ہوا، جو کفار کا نمائندہ تھا انہوں نے لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی لکھ لے۔ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا، وہ جو کافروں کا نمائندہ تھا انہوں نے کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہے، اس کو مٹا دو، بسمک اللہم لکھو، بسمک اللہم لکھو، جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے یہی پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور اسی کو لکھتے ہوئے میں ہم نے دیکھا ہے، بس یہ لکھو، رحمان الرحیم کو مٹا دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ مٹا دیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کانپ اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس کو کیسے مٹائیں، یہ تو دین ہے، شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اس کو مٹایا جائے، اور حضرت علی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کو مٹائیں، مگر آپ نے فرمایا کہ علی آپ مٹا دیں اس کو۔ تو پھر حضرت علی نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا حکم دیا تو مجھے اس سے بڑا صدمہ ہوا، مجھے اس سے بڑا صدمہ، بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے سے کیوں ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مٹانے کا حکم دیا مجھے بڑا گراں گزرا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تو خاموش ہو جا،
آپ ان باتوں کو مانو، خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی راضی رہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کونے پہ بیٹھ گیا جا کے، غصہ مجھے بہت تھا، یہ کفار ناپاک نجس ہو کے اور ایسی ایسی شرائط ہم سے منوا رہا ہے۔ آخر بسمک اللہم لکھ دیا۔ اس کے بعد دوسری شرائط یہ تھی، دوسرا شرط یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا، پھر یہ دوسرا شرط یہ تھا، بند کر دے اس کو، بند کر دے۔ دوسرا شرط یہ تھا کہ کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے کہ تمہارے بندوں میں سے جو بھی اپنے دین کو بدل دے گا، اپنے دین کو چھوڑے گا، تو تم اس کو واپس نہیں لے جاؤ گے، اس کو مکے میں رہنے دو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی ہمارے دین سے پھر جاتا ہے، تمہارے کلمہ پڑھتا ہے، تم اس کو ہمارے حوالے کر دو گے، اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ یہ ایک بہت بڑا سخت انہوں نے یہاں پر بڑا شرط، بڑا خطرناک انہوں نے رکھا۔ اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر جی ہاں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی مر جائے، وہ شہید نہیں ہوتا، جنت میں نہیں جاتا؟ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر ہم اتنا دب کے ان سے یہ صلح نامہ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے بڑا اعتراض کیا۔ تو آخر میں نے مجبور ہو کے میں نے اس صلح کو میں نے مان لیا۔ اس کے بعد اس صلح کے بعد میں نے جو اس صلح کے جو بڑی انعامات میں نے دیکھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ تھا، جب مجھے وہ دن یاد آتا تھا تو میں صدقہ دیا کرتا تھا، یعنی جب تک میں زندہ رہا تب تک میں صدقہ دیتا رہا، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے نبی کے ساتھ میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے، یعنی اپنی رائے میں نے پیش کی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ کہتے جب تک میں زندہ رہا تب تک میں جو ہے وہ صدقہ دیتا رہا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے لگا۔ تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتے تھے کہ دین میں اپنی رائے کو پیش نہ کرو، یہ حکم اللہ اور رسول نے پیش کیا ہے، جو حکم اللہ اور رسول کا ہے اس معاملے میں کوئی رائے کسی کا نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قال اللہ قال رسول کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا شیدائی بنا دے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔